اپنے کام میں استقامت پیدا کرنا، پابند ہونا. استقامت کا مطلب یہ پابند، دین کے کاموں کا پابند. جیسے ملازم ملازمت کا پابند ہے، اپنے وظیفے کا پابند ہے، ایسے مسلمان کہ اپنے دین پر استقامت کے ساتھ رہے. یہ حکم ہے اللہ تعالیٰ کا. فاستقم کما امرت ومن تاب معک. اے نبی آپ استقامت اور پابندی سے رہیے، آپ بھی اور جو آپ کے ساتھ ایمان لائے ہیں وہ بھی. تو جتنے نبی پر ایمان لانے والے سب نبی کے ساتھ پابند. اس لیے اللہ کے نیک بندوں نے اپنی زندگی کو پابند بنایا، ایک ایک حکم زندگی پابندی کے ساتھ. اللہ کے راستے میں نکلیں گے، محنت کریں گے تو پابند ہونے کی استعداد پیدا ہوگی. استقامت کی استعداد پیدا ہوتی ہے نکلنے سے، پھر پابند ہو جائیں گے. ایک ساتھی ہمارا اب تو بوڑھا ہو گیا ہے کہ راجا 30 برس ہو گئے کبھی مہینے کے 3 دن ناگانی ہوئے. 12 برس ہوئے کہ کبھی ہمارا گشت فوت نہیں ہوا. پہلے تاریخ میں پڑھتے تھے ہم، سعید بن مسیب فرماتے تھے، سعید بن مسیب کے 20 برس ہو گئے کبھی ایسا نہیں ہوا کہ میں اذان سے پہلے مسجد میں نہ پہنچاؤں. 20 برس ہو گئے کبھی ایسا نہیں ہوا کہ میں نے امام کے سوا کسی نمازی کی پیٹھ دیکھی ہو. امام کی پیٹھ دیکھی پہلے سب نے، کسی نمازی کی پیٹھ نہیں دیکھی. 20 سال ہو گئے. سالوں کی بات ہے. اسی سے تاریخ بنتی ہے، اسی سے سوانح بنتی ہے. کیوں کہ عمل مسلسل ہو رہا ہے. حضرت عمر فرماتے تھے سعد ابن ابی وقاص سے، سعد ابن وقاص قادسیہ کی مہم پر جا رہے تھے، 10,000 مجاہدین ان کے ساتھ. فرمایا یہ پورا مجمع تیرے ساتھ ہے، 10,000 آدمی ہیں، ان کو خیر کے کاموں کا عادی بنانا. کیا کرنا؟ یہ خیر کے کاموں کے عادی بنے. ہاں، یہ نہیں کہ آزاد ہو جاؤں ہم تو دعوت والے ہیں، یہ والے ہیں اور کچھ نہیں. یہ دھوکہ ہے. تو فرماتے تھے یہ تیرے ساتھ جا رہے ہیں، جاننا لگانے والے ہیں، ان کو خیر کے کاموں کا عادی بنانا. کہ اللہ کا راستہ اپنے آپ کو عادی بنانے کے لیے ہے. ہم محنت کے بھی عادی ہیں، ہم عبادت کے بھی عادی ہیں، ذکر کے بھی عادی ہیں، خدمت کے بھی عادی ہیں. کیوں؟ جب 4 مہینے لگیں گے تو عادی نہیں ہوگا تو اور کیا ہوگا. بعض جماعت نماز پڑھنے کے عادی ہیں، خدمت کرنے کے عادی ہیں، دوسروں کو راحت پہنچانے کے عادی ہیں. یہی تو اسلامی اعمال، اسلامی اخلاق ہے. کہ تفریح کے اوقات تفریح کے لیے نہیں ہے، شہرت کے لیے نہیں ہے، یہ تو عادی بننے کے لیے ہے. امام غزالی فرماتے ہیں دین پہلے عادت میں آئے گا پھر عبادت میں پلٹے گا. دین پہلے عادت میں آئے گا اور پھر عبادت بنے گا. عادت میں نہیں ہے تو عبادت میں کیسے ہوگا؟ چھوٹے بچے سے نماز پڑھواتی ہے شریعت، 7 برس کے بچے سے نماز پڑھواؤ تو حدیث میں ہے کہ تمہارے بچے 7 سال کے ہو جائیں انہیں کہنا بیٹا نماز پڑھو، بیٹا نماز پڑھو. تو 7 برس سے نماز پہ لگایا تو نماز کا عادی ہو گیا. اب جوان ہوگا، بالغ ہوگا، اس کو شعور آئے گا تو اب عادت والا اب وہ نماز عبادت سے پڑھے گا کہ اللہ کا حکم ہے. یہ فرمایا کہ دین عادت میں آئے گا پھر عبادت میں پلٹے گا. اور عادت ہی نہیں ہے تو بچپن سے نماز پڑھنے کی تو جوانی میں تو اور مشکل ہو جائے گی. لوگ شکایت کرتے ہمارے بچے نماز نہیں پڑھتے. مکہ معظمہ میں ہمارے ایک ساتھی مجھے شکایت کر رہے تھے کہ بیٹا 18 سال کا ہے نماز نہیں پڑھتا مکے میں. وہ یہی ہے کہ عادت میں بات آئی نہیں ہے. پھر جوانی کی خواہش ہے، جوانی کا شوق، یہ تو اور بھی اور آگے لے جاتا ہے. شباب و جنون. تو اب اس کو نماز اور مشکل ہو گئی. اس کی نیند بھی کہہ رہی ہے، جوانی کی نیند کہہ رہی تو اس کو نماز اور مشکل ہوگی. اس لیے امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ یہ لکھا کہ دین پہلے عادت میں آئے گا پھر عبادت میں پلٹے گا. اس لیے ہر کام کو روز کرو تاکہ وہ عادت بنے پھر عبادت ہو جائے گی. مولانا یوسف رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ عمل میں لگے رہو اخلاص بھی آتا رہے گا. اخلاص پہلے نہیں ہوتا،
وہ تو آدمی پابند ہو جاوے تو پھر اللہ تعالیٰ اس کو اپنی رضا کے لیے کرنے کی توفیق دیں گے. یہ میرا بندہ ہے روز کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اپنا قرب اس کو عطا کرتے ہیں. وہ اخلاص جب اللہ سے قریب ہونے کے لیے اللہ کو راضی کرنے کرے گا تو فرمایا عمل میں لگے رہو کہ اخلاص بھی آتا رہے گا. اخلاص پہلے دن نہیں ہوتا, وہ تو عمل سے لگاؤ ہو جاتا ہے, پھر بڑھتی رہتی ہے. جیسے پھل, کسی درخت کا پھل, آم کا پھل آم پر آتا درخت پر آتا ہے تو چھوٹا ہوتا ہے, مزہ بھی صحیح نہیں ہے, رنگ بھی صحیح نہیں ہے, سائز بھی صحیح نہیں ہے, لیکن وہ لٹک رہا ہے, ٹوٹا نہیں ہے, لگا رہا تو پھر دھیرے دھیرے بڑھتا ہے, وہ بڑا ہو جاتا ہے, پھر اس کا رنگ بدلتا ہے, خوش رنگ ہو جاتا ہے, پھر اندر سے بدلتا ہے, پھر خوشبو آتی ہے, سائز بھی اچھی ہو گئی, رنگ بھی اچھا ہو گیا, خوشبو آتی ہے, میٹھی میٹھی, لوگ سونگ کر کے لیں گے, اور ملکوں میں جائے گا. کہاں جائے گا؟ ملکوں میں. یہ وہ کوالٹی ہے جو باہر جائے گی. کیوں کہ اعلیٰ درجے کی ہے, ہائی کوالٹی, اسے باہر بھیجتے ہیں. یہی ہمارا کام ہے کہ اپنی زندگی کو اچھی کوالٹی بنائیے کہ اللہ ملکوں میں کام لیں گے, دنیا میں کام لیں گے. جیسے اچھی چیز باہر جاتی ہے, تاجر خریدتے ہیں, بیچتے ہیں, اس کے سودے ہوتے ہیں. اس لیے اپنی زندگی بنانے کی بات ہے. حضرت فرماتے لگے رہو, پھر اخلاص بھی آتا رہے گا, تقویٰ بھی آتا رہے گا, اچھی صحبت, اچھا مال, اچھا ماحول, اچھی محنت, یہ سب ضروری ہے. صحبت بھی ضروری ہے کہ نیکوں کی صحبت, نیک ماحول, نیک اچھی محنت, یہ مجموعہ ہے. صحابہ کو محنت بھی ملی, صحبت بھی ملی, اور اپنی محنت بھی ہوئی, ماحول بھی ملا. دین کی دعوت یہ کس طریقے چلانی ہے؟ اچھوں کی صحبت, نیکوں کی صحبت, علماء کی صحبت, بزرگوں کی صحبت, ان سے فائدہ اٹھانا. ہاں, اپنی دنیا الگ نہیں بنانی ہے کہ ہم تبلیغ والے اور یہ مدرسے والے, یہ غلط بات ہے. دین کے جتنے کام ہو رہے ہیں دنیا میں وہ سب دین کے لیے ہو رہے ہیں. علم بھی دین کے لیے, ذکر بھی دین کے لیے, دعوت بھی دین کے لیے, رفاعی خدمت ہے وہ بھی دین کے لیے. ہمارا ذہن وسیع ہو کہ اللہ کے ہاں سب کا درجہ ہے, سب دین کے لیے کر رہے ہیں. اپنے بارے میں داعی بنو, مدعی نہ بنو. مدعی ہمارا ہی کام ہے, ہمارا ہی کام ہے, ہمارا ہی کام ہے, یہ مدعی ہے. اس کے دل میں دوسروں کی جگہ نہیں ہے. انزل الناس منازلہم, حدیث شریف میں ہے, ہر آدمی کو اس کے درجے پر رکھو. ہاں, یہ انصاف کی بات ہے. کیوں کہ وہ بھی ایک کام اللہ کے لیے کر رہے ہیں, ہم بھی اللہ کے لیے کر رہے ہیں. یہ سب حق ہے, حق میں تعاون ہے, حق میں تناؤ نہیں ہوتا, حق میں تناؤ نہیں ہوتا, حق میں تعاون ہوتا ہے. یہ بھی حق ہے, یہ بھی حق ہے, یہ بھی سچ ہے کہ پھر معاون بنو, معاون بنو. ادھر سے معاملت ہوگی, ادھر سے وہ آپ کی معاملت کریں گے, ہم ان کی معاملت کریں گے. یہ نہیں کہ ہم ان کو اپنا مخالف قرار دیں, کہ نہیں, مخالف کی کوئی وجہ نہیں ہے. رفیق بن کے کام کرو, فریق بن کے کام مت کرو, یہ بزرگ کہتے ہیں. رفیق بنو, فریق مت بنو. امت کے کام کرنے والوں کو اپنا فریق مت سمجھو, ان کو احسان سمجھو ان کا کہ جو کام ہم نہیں کر سکتے ہیں وہ کر رہے ہیں. حضور نے مہاجرین کو یہ سکھایا تھا. مہاجرین نے کہا یا رسول اللہ, انصار کی بہت قربانیاں ہیں, آدمی ان کے زیادہ شہید ہوتے, خدمت بھی وہ زیادہ کرتے ہیں, مال بھی وہ زیادہ لگاتے ہیں, نصرت بھی وہ زیادہ کرتے ہیں, تو سارا ثواب تو ان کو ملے گا, ہمیں کیا ملے گا؟ میں تو ثواب کی فکر تھی, ان کو حسد نہیں تھا, تحقیر نہیں تھی. ہاں, تو ہمارے اندر نفسانیت ہے, اس لیے تحقیر کرتے ہیں, حسد کرتے ہیں. ان کو تو آخرت کی فکر تھی کہ وہ آخرت میں ان کو درجے ہوں گے, ہمارا کیا ہوگا. آپ نے فرمایا کہ تمہیں بھی وہ چیزیں مل سکتی ہے جو ان کو ملتی. یہ وہ کیسے؟ فرمایا تم ان کی قدر کرو. کس کی؟ انصار کی. کہ انصار کی قدر کرو, ان کی تعریف کرو, اور ان کے لیے دعا مانگو.
انصار کی قدر کرو، ان کی تعریف کرو، ان کے لیے دعا مانگو، تو تمہیں بھی اللہ وہ دے گا جو ان کو دے گا۔ تو ہم کو تو یہ سکھایا ہے کہ جو دین کے دوسرے کام کر رہے ہیں، علم کے، ذکر کے، رفاعی خدمتوں کے، ہم ان کے لیے دعا مانگیں کہ جو کام ہم نہیں کر سکتے تھے یہ کر رہے ہیں، نہیں تو ہمیں وہ کرنا پڑتا۔